الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اماعت، اس سے بہت مفید مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ تصوف کے 4 دور۔ مجھ فقیر کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ تصوف کے طریقوں میں سے اب تک 4 بڑے تغیرات ہو چکے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ مستقل ایک متغیر چیز ہے، تبدیل ہونے والی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ذریعہ مقصود کا پابند ہوتا ہے، ذریعہ کسی ذریعے کا پابند نہیں ہوتا۔ یعنی مقصود جس طریقے سے بھی حاصل کیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو مزار مطلب صحیح ذریعہ ہے۔ آسان اور مشکل والی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہر ذریعہ جو ہے وہ مقصود کے لحاظ سے اہم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں تغیر آتا رہتا ہے، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ تصوف کا پہلا دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحابہ کے زمانے میں چند نسلوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اعمال کی طرف رہی۔ ان لوگوں کی کو باطن زندگی کے جملہ مراتب شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا احسان یعنی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے اور جہاد کرتے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو سر نیچے کیے بحر تفکرات میں غرق نظر آتا۔ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے قرب حضور کی نسبت اعمال شریعت اور ذکر اذکار کے سوا کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی صحیح نہیں کرتے تھے۔ بے شک ان اہل کمال بزرگوں میں سے جو محقق ہوتے ہیں ان کی نماز اور ذکر اذکار میں لذت ملتی اور قرآن مجید کی تلاوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا وہ زکوٰۃ کو اس لیے نہیں دیتے کہ زکوٰۃ دینا خدا کا حکم ہے، بلکہ خدا کے حکم بجاوری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بخل کے روگ سے اس کے ذریعے سے بچاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے آپ کو دنیائی کاموں میں بہت منہمک پاتے اور انہیں اس کا احساس تو دل کو کاروبار دنیا سے ہٹانے کے لیے زکوٰۃ دیتے۔ اس طرح شریعت کے دوسرے کام کو بجا لانے میں بھی ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی۔ الغرض یہ بزرگ شخص خدا کا حکم سمجھ کر شرعی احکام ادا نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرعی کام کی بجاوری سے ان کے باطنی تقاضوں کی تسکین بھی ہوتی تھی۔ شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو کہ بہت عرصہ پہلے سے ہی یہ بات میں عرض کرتا رہا ہوں کہ شریعت میں جو اعمال ہے یہ بھی ذرائع ہیں کچھ باطنی چیزوں کے حصول کے۔ ہاں جی، مثلا نماز ابدیت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ منکرات ہیں اور فواحش ہیں ان سے بچنے کا ذریعے کے طور پہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو یہ ذریعہ ہے، اگرچہ حکم ہے اللہ کا، دیکھیں نا حضرت بھی فرما رہے ہیں حکم ہے اللہ کا، لیکن حکم جو دیا ہے اس میں حکمت ہے، اور اس میں حکمت میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس سے وہ کچھ مسائل حل ہوتے باطنی۔ تو یہ باطنی مسائل جو حل ہو رہے ہیں نماز کے ذریعے، پھر روزے کے ذریعے، اللہ پاک نے خود ہی فرمایا لعلکم تتقون، تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ زکوٰۃ میں سے ابھی حضرت نے فرمایا بخل کو دور کرنے کے لیے۔ حج جو ہے نا وہ کیفیت عشقی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شرعی امر کا ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کی اسی سے تسکین ہو جائے تو اس کو کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بہت عرصے پہلے سے کہتا رہا ہوں، مطلب یہ تو حضرت نے تو الحمدللہ بھی میرے نظر سے گزرے نا، آپ میرے گزشتہ بیان سن لیں تو اس میں بات میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں، اگر کسی کو ان ذرائع سے تسکین ہو جائے ان باطنی چیزوں کی تو ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس کے لیے ان چیزوں کو اس طرح کرنا چاہیے جس طریقے سے پھر وہ چیزیں حاصل ہو اس سے۔ لیکن انہی میں اگر کمی پائی جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دوسرے ذرائع کی ضرورت ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے کمال تو پھر ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ اول طبقے میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ان ذرائع سے وہ اصل مقاصد جو باطنی تھے وہ حاصل کر سکتے تھے، لہٰذا ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جیسے صحابہ کرام کو تو بالکل ضرورت نہیں تھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو روشنی ملی تھی وہ سب چیزوں کے لیے کافی تھی۔
تو وہ بات تو صحیح، لیکن مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی گئی تو دوسری چیزوں کی ضرورت آتی گئی، یہ والی بات ہے۔ تو حضرت نے بھی یہ بات فرمائی، ان میں سے کوئی شخص نہ بے ہوش ہوتا نہ اسے وجد آتا، اور نہ وہ جوش میں آ کر کپڑے پاڑنے لگتا، اور نہ شتا یعنی خلاف شرع کوئی لفظ ان کی زبان سے نکلتا۔ یہ بزرگ تجلیات استثناء اور اس قسم کے دوسرے مسائل پر مطلق گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ بزرگ بہشت کی رغبت آرزو رکھتے اور دوزخ سے خائف اور رساں رہتے۔ کشف و کرامات اور خوارق ان سے بہت کم ظاہر ہوتے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اس نے بڑی عجیب بات کی تھی، ان کے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جتنا میں آپ سے ان کی زندگی قریب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کو میں عام انسان دیکھتا ہوں، اور جو باقی کے لوگ بعد میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کو بزرگ دیکھتا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ چونکہ عام عمل کرتے تو عام عمل کرنے والے کو کون بزرگ سمجھتے ہیں؟ بھائی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کہتے بس دیندار آدمی، اس سے زیادہ تو اس کو کوئی نہیں کہتے۔ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مولانا کہتے تھے، بس بات ختم۔ نہ ان کو پیر کہتے نہ کوئی اور کہتے، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت پیر بھی ہے، ورنہ ہم تو ان کو مولانا صاحب۔ ہاں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی تھی، اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارا سعادت اور قسمت کی بات تھی کہ اس مولانا صاحب پر مطمئن ہو گئے تھے ہم، ہمیں کسی بزرگ کی ضرورت نہیں تھی، مولانا صاحب ہمارے لیے کافی ہو گئے تھے، یہ ہماری خوش قسمتی تھی۔ ورنہ عموماً لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ کسی بزرگ کی تلاش میں ہوتے ہیں جو وجد آفرین باتیں کرے اور جو اس قسم کی۔ ہاں جی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی وہ نہیں تھا، بس ہمیں نظر آتا کہ دین پر چل رہا ہے اور دین کے لیے بات کر رہا ہے، بس یہ بات کافی تھی ہمارے لیے، تو ہم تو ان کو مولانا صاحب ہی سمجھتے تھے۔ ہاں بعد میں پتہ چلا کہ حضرت بزرگ بھی ہے، ان کو یہ کمالات بھی حاصل ہیں۔ تو یہ بزرگ بہشت کی رغبت و آرزو رکھتے اور دوزخ سے خائف و رساں رہتے، کشف و کرامات و خوارق ان سے بہت کم ظاہر ہوتے۔ یہاں پر بھی یہ باتیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی مکتوب شریف گزرا ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ پہلے میں دعا کرتا تھا تو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر دعا کرتا تھا، پہلے میں دعا کرتا صرف اللہ کا حکم سمجھ کر دعا کرتا، اگرچہ مجھے وہ اس کی حاجت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یعنی جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، تو اس وجہ سے مجھے کوئی اور بات نہیں ہے، بلا مصیبت ہو ان کو تو فرمایا کہ میرے شکر کی حالت، جس وقت سو کی حالت آ گئی تو پھر یہ ساری باتیں میں پھر جو ہے نا وہ مانگتا تھا، اور اب بلا و مصیبت اور تکلیف کیوں۔ اب یہی بات ہے کہ جو ہے نا جو جنت اور دوزخ کی جو باتیں ہیں ہمارے ہاں، جو جنت اور دوزخ کے اوپر کی باتیں کرتے ہوں تو پھر وہ بزرگ ہوتا ہے، جو جنت اور دوزخ کی باتیں کرے وہ تو کہتے ہیں تو عام آدمی ہے، تو عام آدمی بھی اس طرح کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ بات نہیں تھی، ان کے اندر تکلف نہیں تھا، عام انسان کی جو حالات تھے اس کے مطابق دین کی بات کرتے، اور سرمستی اور بے خودی کی کیفیت بھی شاذ و نادر ان پر طاری ہوتی، اور کبھی کبھی یہ باتیں ان سے صادر بھی ہوتی لیکن قصدن نہیں بلکہ محض اتفاق سے ہوتا۔ باتیں کہ نفسی کیفیات جن کا نتیجہ کرامات و خوارق و سرمستی و بے خودی کی قبیل کی جو چیزیں ہوتی، یہ کیفیات ان بزرگوں کے اندر اتنی راسخ نہیں ہوئی تھی کہ وہ ملکہ بن جاتی۔ چنانچہ زمن میں جب کبھی ان سے کوئی بات ظاہر ہوئی تو یا تو اس کی صورت یہ تھی کہ وہ جس چیز کو حضور ایمان صمیم قلب سے مانتے تھے وہ چیز بے اختیار ان کی زبان پر آ جاتی، جیسے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اپنی مادہ سے فرمایا کہ طبیب نے مجھے بیمار کیا ہے، یا یہ ہوتا کہ بزرگ خواب میں بعض چیزوں کو دیکھ لیتے یا فراست سے نامعلوم چیز کو معلوم کر لیتے، لیکن چیز ایسی نہ ہوتی کہ عوام تک ان کی رسائی نہ ہو سکتی۔ قصہ مختصر اس دور میں جسے تصوف یا احسان کا پہلا دور کہنا چاہیے، اہل کمال کا غالب طور پر یہی حال رہا، یہ والی بات ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے سلسلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں طریقے صحابہ تو طریقے صحابہ کے اندر یہی چیز ہے، عام زندگی جو بس وہ جو ہے نا وہ علائش دور کر لو نفس کی، جب وہ دور ہو جائے تو پھر سیدھی سادھی صحابہ کی زندگی بس مطلوب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، پھر یہ ساری باتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ ہاں جی، قافلہ تک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، میرو ماں مشترک کو ہمیں نہ سمجھا تھا۔ ہاں جی، پھر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہی بس
سادہ دین، سادہ دین۔ تصوف کا دوسرا دور، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جو گروہ صوفیاء کے سرخیل ہیں، ان کے زمانے میں یا ان سے کچھ پہلے تصوف کے ایک اور رنگ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یوک اہل کمال میں سے ایک عام طبقہ تو اس طریقے پر کار بن رہا جس کا ذکر پہلے دور کے ضمن میں ہو چکا، لیکن میں سے جو خواص تھے انہیں بڑی بڑی ریاضتیں کی اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا، اور مستقل طور پر وہ ذکر فکر میں لگ گئے۔ ان سے ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کیفیت سے مقصود یہ تھا کہ دل کو تعلق باللہ کی نسبت حاصل ہو جائے، چنانچہ لوگ اس نسبت کے اصول میں لگ گئے۔ وہ مدت و مراقبے کرتے، ان سے تجلی، استسقاء، انس اور وحشت کے احوال و کوائف ظاہر ہوتے، اور وہ اپنے ان احوال کو نکات اور اشارات میں بیان بھی کرتے۔ ان اہل کمال میں سب سے صادق وہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زبان سے وہی کہا جو خود ان پر گزرا تھا۔ یہ لوگ سماع سنتے، سرمستی و بے خودی میں بے ہوش بھی ہو جاتے، کپڑے کاٹتے اور رقص بھی ہو جاتا۔ یہ کشف اشراف کے ذریعے دوسروں کے دلوں کی باتیں بھی معلوم کر لی۔ ان نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر پہاڑوں اور صحراؤں میں پناہ لی اور گھاس اور پتوں پر زندگی گزارنے اور گدڑے پہننے لگے۔ نفس و شیطان کے مکر و دنیا کے فریبوں کو خوب سمجھتے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ مجاہدے بھی کرتے تھے۔ الغرض اس دور کے اہل کمال کا تصوف تھا کہ خدا کی عبادت دوزخ کے عذاب سے ڈر کر یا جنت کی نعمتوں کی تمام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی بات کا محرک خدا کے ساتھ ان کی محبت کا جذبہ ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ چیز مطلب ظاہر ہے کہ پھر دوسرے دور میں حضرت فرماتے ہیں کہ آنے لگی، لہٰذا وہ بھی بہت مطلب ہم جو اس دور کے بزرگ حضرات دیکھتے ہیں تو ان میں ایک کمال کی چیزیں مطلب بہت نظر آتی، جیسے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات مطلب ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن تصوف کے اس دور میں توجہ کی نسبت اپنے درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ توجہ سے مراد نفس کا پوری طرح حقیقت الحقائق یعنی ذات خداوندی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اس طرح کہ نفس اللہ کے رنگ میں کلیتاً رنگا جائے اور وہ دنیا کی عارضی اور فانی چیزوں پر پوری طرح غالب آ جائے۔ تصوف کے اس دور میں توجہ کی نسبت دوسری چیزوں سے ملی جلی ہوئی تھی، چنانچہ اس زمانے میں ان اہل کمال میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کی خاص توجہ کو ان معنوں میں اپنا نصب العین نہ بنایا ہو کہ وہ ہمیشہ اسی کی بات کرتا ہو، اس طرف اس کا اشارہ ہوتا۔ یا اس زمانے میں یہ صورت ہوئی کہ ان میں سے کسی شخص نے توجہ کی نسبت حاصل کرنے کی راہ بتائی ہوتی۔ اصل بات یہ کہ ان بزرگوں پر طاعت کا رنگ غالب تھا اور طاعت کے انوار سے وہ سرشار تھے۔ بے شک انہیں توجہ کی نسبت حاصل تھی، لیکن گاہے گاہے جیسے کہ بجلی کی چمک کی ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ شب خیال تر شوق بدل پیچ درفت، ساتھ ہم چو شب قدر راز برم چوشید رفت۔ تصوف کا تیسرا دور، سلطان الطریقہ شیخ ابو سعید بن ابی الخیر اور شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے زمانے میں طریق تصوف میں ایک اور تغیر و نما ہوتا ہے۔ اس دور میں اہل کمال میں سے عوام تو حسب سابق شرعی اور اوامر و اعمال میں ٹھہر رہے، اور خواص نے باطنی احوال کیفیات کو اپنا نصب العین بنایا، اور جو خواص تھے انہیں اعمال و حوال سے گزر کر جذب تک رسائی حاصل کی، اور جذبی کی وجہ سے ان کے سامنے توجہ کی نسبت کا راستہ کھل گیا، اور اسی سے تعینات کے سب پردے ان کے لیے چاک ہو گئے، اور انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہی ایک ذات ہے جس پر تمام اشیاء کے وجود کا انحصار ہے، اور وہی ذات سب اشیاء کی قیوم ہے۔ یہ لوگ اس ذات میں گم ہو گئے، اس کے رنگ ان کے نفوس میں رنگے گئے، چنانچہ اس حال میں نہ ان کو اوراد و وظائف کی چندہ ضرورت رہی، انہوں نے مجاہدے اور ریاضت کرنے کی اور نفس دنیا کے فریب کو جاننے کی سدھ بودھ رہی۔ ان کی تمام تر کوشش کا مقصد یہ ٹھہرا کہ جس طرح بھی ہو توجہ کی نسبت کی تکمیل کرے۔ توجہ کے علاوہ باقی جو نسبتیں یہ لوگوں نے نورانی حجابات سمجھتے تھے، اس عالم میں توحید وجودی اور توحید شہودی میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ در حقیقت ان بزرگوں کی اصل غایت یہ تھی کہ ذات الہی میں اپنے وجود کو گم کر کے اس مقام کی کیفیات سے لذت اندوز ہو، چنانچہ اس بس میں نہیں پڑتے کائنات کا وجود الہی سے کیا علاقہ ہے اور انسان خدا کی ذات میں کیسے گم ہوتا ہے اور فنا بقا کی کیا کہے گا۔ یہ ان پہ محبت کا جذب غالب تھا اور اس نے فلسفے کا رنگ اختیار نہیں کیا تھا۔ ہاں جی، محبت کا جذب غالب تھا۔ تصوف کا چوتھا دور، آخر میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ یعنی سے کچھ پہلے کا زمانہ آتا تھا۔ اس عہد میں اہل کمال بزرگوں کے ذہن میں مزید وسعت پیدا ہوئی، اور یہ لوگ کیفیات و احوال کے منزل سے آگے بڑھ کر حقائق تصوف کے بحث و تحقیق کرنے لگتے ہیں۔ ذات واجب الوجود سے کائنات کس طرح صادر ہوئی، ان بزرگوں نے ظہور وجود کے مدرج اور تنزلات دریافت کی، اور ثمر کی تحقیق کی واجب الوجود سے سب سے پہلے کس چیز کا صدور ہوا اور کس طرح صدور عمل میں آیا۔ الغرض یہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل لوگ کے لیے موضوع بس بن گئے۔ تصوف کے ان چار دوروں میں جو بھی اہل کمال بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ظاہری اعمال و حوال میں الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کا اصل کا تعلق ہے میں نزدیک وہ سب ایک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کے حال کو ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ان بزرگوں میں سے جب کسی نے اس دنیا سے انتقال فرمایا اور جو باطنی کیفیت اس بزرگ نے اپنی ہمت اور ریاضت سے دل میں پیدا کر لی تھی،
وہ کیفیت موت کے بعد بھی اس بزرگ کے نفس میں جاگزی رہی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آئینہ یا پانی کا حوض ہو، اس میں آفتاب کا عکس پڑ رہا ہو۔ ان بزرگ کے طفیل مبدأ اول اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ قریب ہو گیا۔ ان کے فیوز و برکات کے انوار سے عالم علوی اور عالم سفلی کی فضا منور ہو گئی۔ جیسے کہ ہمارے آسمانی فضا میں مرطوب ہوا اور بادل پھیل جاتے ہیں تو اس کا اثر زمین پر پڑتا ہے، اس طرح ان نفوس قدسی کی کیفیات بھی دنیا کے قلوب پر اپنا ڈالتے رہتے۔ اگر تصوف کے چاروں طریق خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے اور ملائے اعلیٰ میں بھی ان سب کی منزلت مسلم ہے۔ ارباب تصوف پر بات کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقے کے اقوال اور احوال کو ان کے زمانے کے ذوق کے مطابق جانچا جائے، اور اس سلسلے میں کس طرح مناسب نہیں کہ ہم ایک آیت کے ارباب تصوف کے اقوال و احوال کو دوسرے آیت کے معیاروں سے ناپتے پھریں۔ اس کی وجہ کیا ہے بتاتا ہوں۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تبدیلیاں اس لیے آئی کہ جیسے جیسے حالات میں انتشار آتا گیا، ان احوال میں انتشار آتا گیا، چیزیں بڑھنے لگی، لوگوں کے ساتھ ملاپ زیادہ ہونے لگا، ان کے اثرات آنے لگے، تو وہی پہلے والی کیفیت جو بزرگوں کو حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف وہ چیز کافی نہیں رہی۔ میں نے کہا جیسے نا اگر نماز کسی کی طاقتور نہ رہے تو پھر کیا کرے، تو وہ چیز کافی نہیں رہی، تو ان کو اس چیز تک پہنچنے کے لیے کچھ خصوصی کام کرنے پڑے۔ اب خصوصی کام جو کرتے ہیں تو ظاہر اس پہ خصوصی توجہ دینی پڑتی ہے، اور خصوصی توجہ جب دینی پڑتی ہے تو کچھ اور کاموں سے انسان کو اپنا وقت نکالنا پڑے گا۔ مطلب پہلے وقت لوگ کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعد میں لوگوں کو اس کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ظاہر انہوں نے ایک خاص چیز کو حاصل کرنا تھا، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت زیادہ ہو گئی۔ مجھے بتاؤ پہلے وقت میں جو ہم سائنس پڑھتے تھے، یقین جانے ہمارے لیے پڑھائی بہت آسان تھی، یہ ہمارے دور کی بات کر رہا ہوں، یعنی قریبی اتنا زور فرق نہیں ہے، 20-25 سال کی بات ہے۔ اب بچوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے۔ اب صبح اسکول جاتے ہیں، پھر شام کو ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں۔ ان کا بستہ جو ہے نا وہ ان کے جسم سے بڑا ہوتا ہے، ہاں جی، ویسے جیسے چونٹی اپنے سے 3 گنا چیز کو اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیچارے بچے جو ہے نا ان کے اوپر مجھے بڑا ترس آتا ہے، لیکن وہ حالات ایسے ہیں کہ بغیر اس کے وہ چل ہی نہیں سکتے، کمپٹیشن ہے، ہاں جی۔ تو اب اسی قسم کا مطلب یہ جو بات ہے کہ حالات جب آ جاتے تو پھر جب یکسوئی اس طرف ہو جاتے اس کے تو دوسری چیزیں قربان ہونے لگتی ہے۔ تو لوگوں نے آج کل دنیا کے لیے دین کو قربان کر دیا، انہوں نے دین کے لیے دنیا کو قربان کر دیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ آج کل لوگ دنیا کے لیے دین کو قربان کر لیتے ہیں نا کہ یہ بہت ضروری ہے، تو بچہ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اسکول کے لیے ٹائم ہے لیکن باقی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، مطلب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کسی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ چیز مجبوری ہو گئی۔ تو جس طرح وہ مستغرق ہیں اپنے ایک مقصد میں، اس طرح وہ بزرگ بھی اپنے مقصد میں مستغرق تھے، اور اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے ان نے کچھ چیزوں کو چھوڑا، تو اس پہ اعتراض کیوں کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ رہبانیت نہیں تھی۔ رہبانیت اس کو کہتے ہیں جب اس چیز میں ثواب سمجھا جانے لگے، یعنی اس کو دین کا حصہ بنا دیا، جیسے بدعت کی قبیل کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ رہبانیت کی بات ہوتی ہے۔ آپ صرف اس کو ایک ذریعے کے طور پہ کر رہے ہیں اور اس کے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہو، تو رہبانیت کیسی ہوئی؟ مثلا خشوع خضوع کو پیدا کرنے کے لیے جب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کچھ محنت کرنے لگے اور اس کے لیے آپ کو کچھ مراقبے کرنے پڑے اور یہ چیز وہ کرنے پڑے، تو کیا خشوع خضوع کو حاصل کرنا جو ہے نا رہبانیت ہے؟ اس کو کون رہبانیت کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہتے تو ہم اس کو دنیا دار کہیں گے، اگر کوئی اس کو رہبانیت کہتے تو پھر اس کو ہم مقابلے میں دنیا دار کہیں گے نا، وہی دنیا دار اس لیے اس چیز کو رہبانیت کہتا ہے، ہاں جی۔ تو پھر دنیا داروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہاں جی۔ وہ باتیں کرتے ہوں گے بہت سارے، اب کافر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے مسلمان، تو کیا ہم ان کے لیے اسلام چھوڑ دیں گے؟ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا دار ہیں اور پکے دنیا دار ہیں تو وہ اپنے ذہن میں جو انہوں نے بھول بھلائیاں بنائی ہوتی ہے اس کے مطابق کہتے ہیں اس طرح ہی۔ اس اصل میں یہی وہ چیز ہے جس کو تصوف کہتے ہیں، اور تصوف کو لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک خاص وجدانی احوال کو پیدا کرنے کا نظام ہے جس کے ذریعے سے دین پر آیا جاتا ہے، بس مقصود یہ ہے۔ مقصود دین پر آنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ذریعہ ہے
وہ اجدانی چیزیں ہیں، مطلب وہ جو ہے نا اس میں احوال و کیفیات وغیرہ ہوتی ہیں، ان احوال و کیفیات کے ذریعے سے انسان سادہ دین پر آتا ہے. بنیاد یہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا اس وجہ سے ہم جو کہتے ہیں نا، اب اس میں اگر میں دیکھوں تو یہ پہلا والا دور جو ہے نا وہ تو سیدھا سادہ تھا، اس پہ کوئی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو دوسرا دور تھا وہ ضرورتاً تھا، ٹھیک ہے نا. تیسری جو چیز تھی انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جو توجہ کی کیفیت تھی اس کو استعمال تو کر لیا، لیکن اس کے دلائل اور جستجو میں نہیں لگے رہے، صرف استعمال کر لیا. چوتھے دور میں باقاعدہ استعمال بھی ہونے لگا اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے دلائل بھی بنتے رہ گئے. تو اب یہ مطلب گویا کہ دلائل اس لیے کہ لوگ پوچھتے رہے کہ کیا چیز ہے، تو پھر اس کے لیے دلیل تو اسے دینی پڑتی ہے. تو یہ تحقیقات جو آئی ہیں اسی وجہ سے آئی ہیں. اور چونکہ اس وقت لوگوں کے سمجھنے کے آلات جو ہے نا وہ فلسفے کی چیزیں تھیں، تو فلسفے کے ذریعے سے سمجھایا گیا. اب آج کل سائنس کے ذریعے سمجھائی جا سکتی. ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں بضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کا اپنا مکان ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت تو سب کی صالح تھی. ہاں جی. لہٰذا یہ بات ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اس کو ہم اس کنٹیکس میں، ہاں حضرت نے بہت قیمتی بات فرمائی کہ ہر الگ وقت کے ذوق کے مطابق ان کے حالات کو جانچا جائے کہ وہ کون سے دور میں تھے. اس لیے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں اگرچہ مجدد صاحب کے دور میں درستگی کی قابل ہو گئی کہ ان کو درست کیا جائے، کیونکہ لوگوں نے کو غلط طور پہ سمجھ لیا تھا، لیکن شیخ اکبر پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں اس کا استعمال کیا تو اس وقت میں خطرناک نہیں تھی. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہی وہ چیزیں جو شاہ ولی اللہ رحمہ صاحب سمجھتے ہیں، باقی جو دوسرے لوگ نہیں سمجھتے وہ ان کے خلاف باتیں کرتے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے، لیکن ان کو برا نہیں کہا. ان کو ضرورت تھی، ان کو ضرورت تھی. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کا اور تمام چیزوں کا رد کیا ہے، لیکن انہوں نے شیخ اکبر رحمۃ صاحب کا رد نہیں کیا، بلکہ ان کو اونچے درجے کے بزرگوں میں مانا ہے. یہ ان کی دیانت کی بات تھی. اور شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ پتہ چل گیا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیروی میں لوگوں نے ان کے کام پہ رد کیا، اس کے ساتھ شیخ اکبر پر بھی رد کرنے لگے، تو ان نے بھی شیخ اکبر کا دفاع کر لیا، باقاعدہ عقلی و نقلی دفاع کر لیا. حالانکہ یہ نقش بندی ہے اور اسی سلسلے سے وابستہ ہے، لیکن ان نے باقاعدہ حضرت کے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی عقلی و نقلی دفاع کیا. تو یہی چیز اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بضرورت مطلب یہ چیزیں کرتے ہیں. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ اس طرح سائنسائڈل ویو چلتا ہے، یہ مین پوائنٹ درمیان میں آتا ہے. ابھی اوپر گیا ہے تو یہ اس کو اس تک لانے کے لیے نیچے آنا پڑے گا، اور جس وقت اس زور میں نیچے آ گیا تو اب جو ہے نا اس لائن پر آنے کے لیے اس کو اوپر جانا پڑے گا. تو یہ چیز تو ہر دور میں رہی ہے. ایک دور تھا اللہ اکبر کہ اہل بیت کے محبت میں لوگ صحابہ کو برا بنے کہنے لگے، تو اہل سنت والجماعت نے صحابہ کے شان میں بہت اعلیٰ کتابیں لکھی. اور جب ناسبیوں کا دور آ گیا تو انہوں نے اہل بیت کو برا کرنے، تو پھر ہمارے ہی نظرات نے باقاعدہ ان کے حق میں کتابیں لکھنی شروع کی اور ان کے بارے میں ان کا دفاع کرنے لگے. ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں اس طرح بضرورت ہے. ہم جو ہے نا اصل بات کیا ہے، جو درمیانی خیر الامور وسط والی بات ہے اس کے اوپر آنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہاں جی. یہ بنیاد ہے. تو ہمارا کام یہی ہے. اس وقت جو ہمارے سلسلے کی جو خدمت ہے الحمدللہ جو شرح صدر ہے اس کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، وہ یہی کام ہے. ہمارا کام یہی ہے، تمام سلسلوں کی دفاع جیسے شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے کی ہے وہی ہمارا دفاع ہے، اور وقت کی ضرورت کے لیے جو طریقہ بھی مناسب ہو اس کو استعمال کرنا. اور اس کے لیے اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر بات کھولی ہے کہ مجددوں کے کام کو اسٹڈی کیا جائے کہ انہوں نے تجدید کیسے کی، کیسے مطلب حالات کے مطابق انہوں نے حل سوچا ہے. اسی کے روشنی میں ہم بھی آج کل کے دور کے احوال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہی مطلب جو ہے نا اس وجہ سے ہمارے سلسلے کا جو امتیازی شان ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہم لوگ چاہتے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ کسی کتاب میں آ جائے اور پھر کہے یہ اپنے سلسلے کو سب سے اونچا سمجھتا ہے. آج جیسے حضرت مجھے صاحب کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے نا کہ اپنے سلسلے کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں،
تو اس نہیں بھئی یہ ضرورت ہے، اب ہم اس وقت ضرورت ہے تو میں ضرورت کے مطابق بات کر رہا ہوں. تو جیسے حضرت نے فرمایا اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے دور کے حساب سے دیکھا جائے گا، تو اس وجہ سے ہم کسی بھی خلاف نہیں ہے. اپنے اپنے دور میں بالکل صحیح تھی. اب ہمارے دور میں جس طرح کام کی ضرورت ہے تو ہم تو اس قسم کی بات کر سکتے ہیں نا. ہم کسی اور کے اوپر تنقید تھوڑا کر رہے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کام اس طریقے سے مناسب ہے کہ چونکہ لوگوں میں افراد تفریح زیادہ گیا ہے اور لوگ جو ہے نا مطلب یہ کہ بڑے بڑے بزرگوں کے خلاف بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور سلاسل میں ایک سلسلے کے ہو کے باقی سلسلوں کی خلاف باتیں کرنے لگے، تو یہ بات چونکہ غلط ہے اصولی طور پر، یہ سارے ذرائع ہیں. اور جیسے میں حنفی ہوں لیکن میں شافعی مسلک کے خلاف نہیں ہوں، میں حنبلی مسلک کے خلاف نہیں ہوں، میں مالکی مسلک کے خلاف نہیں ہوں، اس طریقے سے میں اگر نقشبندی ہوں تو میں چشتیوں کے خلاف کیوں ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے، مجھ پر اللہ پاک نقشبندی بزرگوں کے برکات زیادہ کولیں، تو الحمدللہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور میں ضرور ان سے استفادہ کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی وجہ سے استفادہ نہ کروں؟ تو میں نقشبندی سلسلے سے ضرور استفادہ کروں گا، لیکن اس کا مطلب اس کے لیے ضرورت تو نہیں کہ میں چشتیوں کے خلاف باتیں کروں، میں سروردیوں کے خلاف باتیں کروں، یا میں قادریوں کے خلاف باتیں کروں. یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، تو بس ہمارے سلسلے کا تر امتیاز ہے یہ الحمدللہ، کہ ایک تو یہ کہ جیسے حضرت نے فرمایا اپنے اپنے دور کی بات کی جائے، اپنے اپنے دور کی حساب سے بات کی جائے، اور اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں ایسا تھا فلاں ایسا. ہاں اپنے اپنے دور میں سب صحیح تھے، جو اہل کمال ہے جس سلسلے کے جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے دور میں صحیح تھے، لیکن آپ کے اوپر ان کی باتیں حجت نہیں ہے، آپ کے اوپر آپ کے دور کی باتیں حجت ہے. جیسے ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہمارے ساتھی ہوئی، تو حضرت نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ کو میری نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ میری بات ہے، بلکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ میری بات ہے. یعنی ان نے حضرت نے میری باتوں کو اون کر لیا، یعنی مطلب یہ نہیں کہا کہ تم جو مجھے جو دیکھا ہے اس طرح کر لو، کیونکہ تم اپنے دور کے حساب سے کام کرو گے. اور یہ تصوف کے عین اصول کے مطابق ہے. اصل تصوف کی جو مطلب جو بنیاد ہے وہ یہی چیز ہے کہ اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ سے کٹیں گے نہیں اگر آپ اپنے ترتیب سے کام کرنا چاہیں گے. یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمارے ایک ساتھی کو سمجھ میں نہیں آ سکی تھی. وہ آتے تھے ہمارے مجلس میں بیٹھتے تھے اور بقول اس کے، میں تو اس کے ذمہ دار نہیں، خود ہی ان کے الفاظ تھے کہ مجھے شاہ صاحب سے بہت فائدہ ہوا ہے. بس ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے فائدہ دے دیا، لیکن خود شیطان تو آخر فارغ نہیں بیٹھا نا. تو ایک دفعہ خط لکھا حضرت مولانا مشرف علی تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، خط لکھا کہ شبیر صاحب اس طرح ذکر کرتا ہے. یہ تو اچھا وہ ہمارے ذکر نہیں دیکھا جو آج کل ہم کر رہے ہیں، ورنہ پھر تو ہمارے پر زبردست فتویٰ لگ جاتا. وہ تو ہم صرف اجتماعی ذکر کرتے تھے، تو اس کی شکایت کر دی کہ یہ کیا شاہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا؟ تو نہیں تھا، وہ تو مجھے بھی پتا تھا، باقیوں کو بھی پتا. انہوں نے فرمایا نہیں اس طرح تو نہیں تھا. چلو جی، انہوں نے حضرت کا جو خط جواب تھا وہ بھی بھیج دیا حضرت مکی مختار صاحب کو، اور پوچھا کہ حضرت یہ اس طرح میں نے لکھا ہے. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بھی تصدیق فرمایا بالکل صحیح کہتے ہیں، اس طرح تو حضرت تانوی صاحب کا طریقہ نہیں تھا. اس کے بعد پھر مجھے پیش کیا. میں نے کہا خدا کے بندے آپ نے بہت ہی زیادہ تکلف کیا، خدا کے بندے مجھے کہتے میں بھی یہی بات کرتا، میں نے اس کے علاوہ تھوڑی دوسری بات کرنی تھی. ان بزرگوں نے صحیح بات کی ہے، تو حضرت تانوی صاحب کا طریقہ تو نہیں، لیکن یاد رکھو باوجود اس کے میں اشرفی اور تم نہیں ہو. اس پر وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا باوجود اس کے یہ طریقہ حضرت تانوی صاحب کا نہیں ہے، لیکن میں اشرفی ہوں تم اشرفی نہیں ہو. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا خدا کی بندی چیز میں نے سیکھی حضرت تانوی صاحب سے. حضرت نے فرمایا تھا کہ مقاصد مقاصد ذرائع ذرائع ہوتے ہیں، مقاصد کے حصول کے لیے ذرائع ہوتے ہیں، مقاصد کے حصول کے لیے ذرائع تبدیل ہو رہتے ہیں ہمیشہ. اور مطلب جس کو کہتے ہیں حکیم میں اجتہاد نہ ہو تو اسے یہ حکیم ہے ہی نہیں. تو ایسا جس شیخ میں بھی اجتہادی بصیرت نہ ہو تو وہ شیخ ہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا. میں نے کہا اچھا یہ تو ہو گیا تحقیقی بات، اب الزامی بات کرتا ہوں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا چشتی تھے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا قادری تھے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا سروردی تھے؟ کہتے ہاں. چاروں سلسلے تھے. میں نے کہا اس طرح قادری تھے جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرمایا نہیں.
میں نے کہا اس طرح نقشبندی تھے جس طرح مجدد صاحب تھے؟ نہیں. میں نے کہا اس طرح چشتی تھے جس طرح محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تھے؟ نے کہا نہیں. میں نے کہا اس طرح سروردی جس طرح خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ تھے؟ نہیں. میں نے کہا پھر کیسے چشتی ہو گئے، سروردی ہو گئے، قادری ہو گئے؟ میں نے کہا ان چاروں کا ایک آدمی میں جمع ہونا ہی یہ ہے کہ وہ سب سے مختلف ہے، اور باوجود وہ ہے. مجھے اس معاملے کا جواب دو. کیا آپ ان کو چشتی، سروردی، قادری، نقشبندی کہتے بیک وقت ایک شخص کو؟ تو یہ بیک وقت آپ ایک شخص کو جو کہتے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کی طرح ہونا ضروری نہیں ہے. ورنہ ایک آدمی چاروں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جبکہ چاروں میں واضح فرق بھی ہے. ہر ایک میں اپنے اپنے واضح فرق ہے، طریقہ کار میں فرق ہے. تو ایک آدمی چاروں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ. یہ تو منطق کے اصول کے خلاف ہے. فرض کیا. میں نے کہا یہی بات ہے. میں نے کہا میں اشرفی ہوں کیونکہ میں نے چیز مناشف تعلیم سے سیکھی ہے، اور تم نہیں ہو. تم نہیں ہو. تو نے حضرت تعلیم کی بات سیکھی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. بس یہی بات ہے. الحمدللہ اس وقت میں نے تو اپنے وجدان سے جواب دیا تھا ان کو. بعد میں حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ماشاءاللہ ارشاد مبارک مجھ تک پہنچا، اس میں یہی بات ہے نا کہ تم پر یہ لازم نہیں ہے کہ تم میری طرح، جس طرح میں نے کیا تھا تم بھی اس طرح کرو. تم اپنے دور کے مطابق کام کرو گے، اور جو تو کرے گا وہ میرا ہوگا، وہ میرا طریقہ ہوگا. بالکل اسی طرح. سبحان اللہ، بات صحیح ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. یہ جو ہے نا، اللہ کرے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے. ورنہ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی نا تو بڑی منہ کی کہانی پڑے گی. کیونکہ ذرائع ہے، یہ مقاصد نہیں ہے. جس نے ذرائع کو مقاصد مان لیا تو بدعت فی طریقت کے مبتلا ہو گیا. شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے کہنے کے مطابق وہ بدعت فی طریقت میں مبتلا ہو گیا. اس کو تصوف کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو اس چیز میں مبتلا ہو گیا. تو اپنے آپ کو اس سے ہٹانا چاہیے. اس کو ذرائع سمجھنا چاہیے، مقاصد کو مقاصد سمجھنا چاہیے، اور اس کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے. جو چیز جس درجے پر ہے اسی درجے پر اس کو رکھے، پھر ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم النبی. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وصلى الله